میں نے مسلم کانفرنس کو جب میں نے چھوڑا نہیں تھا، مجھے نکالا تھا. میں یہ کہتا ہوں میرے اختیار میں ہو محکمہ مال کو میں ختم کر دوں آزاد کشمیر سے. اچھے لیڈر ہمیں ملے نہیں، جو ملے ہم نے کھو دی. ایم ڈی اے کو میں اگر پرائم منسٹر بنوں تو میں صبح ہونے سے پہلے اس ایم ڈی اے کو ختم کر دوں. حال میں جو صحافیوں کی صورتحال ہے وہ بڑی مایوس کن ہے. یہ میں نے بنوایا تھا، تو شہید صاحب کو میں نے وزیر بنوایا. اگر مجھ پر ایک ٹکے کی، ایک پیسے کی بددیانتی ثابت ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں تمام حکومتی نظام جو اس وقت ہے آزاد کشمیر میں پورے پاکستان میں اسی سے مطمئن نہیں ہوں. میں نہیں شملاتوں کا قبضے کا الزام لگاتا. الزام وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ ہو. ترقیاتی بجٹ دگنا ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے کافی ترقیاتی کام کرائے، لیکن گورننس میں بہتری نہیں لائی جا سکی. ایسا کیوں؟ یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو میں یہ آپ کے سامنے تو کرتا ہوں. جب ہماری پارلیمانی پارٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت میں یہ بات نہیں کرتا ہوں. اچھا، بطور اپوزیشن تو آپ نے جو نعرے لگائے اس میں یہی تو گڈ گورننس کا آپ نے نعرہ لگایا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو گورننس ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو پھر یہ جو آپ کے دعوے تھے گڈ گورننس کے، یہ پورے کیوں نہیں ہو سکے؟ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورننس تھی اس سے ہماری گورننس بہتر تھی. اچھے لیڈرز نہ ہونے کی وجہ سے گڈ گورننس، اچھے لیڈر ہمیں ملے نہیں، جو ملے ہم نے کھو دیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھو دیے. اسکندر حیات صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آپ نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، کیا وجہ تھی؟ میں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی نا تو اس میں لکھ دوں گا. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اسکندر حیات شاید جتنے ہمارے وزیر اعظم گزرے ہیں اور جو موجود ہیں ان سب میں وہ بہتر. آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب پر عدم اعتماد ہو سکتی ہے؟ نہ عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، نہ پیش ہوگی. اور یہ حکومت فاروق حیدر کی صدارت پارٹی کی اور وزارت عظمیٰ میں اپنا ٹینیور مکمل کرے گی. یہ لکھ لیں آپ. صاحب، سنا ہے کہ بہت سارے نون لیگی ایم ایل ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی، یہ مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. مجھے ابھی تک کوئی ایک بھی ملا نہیں ہے جس نے کہا میں ارادہ رکھتا ہوں. آپ کا کوئی پلان ہے؟ جی، میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے نا کہ مسلم لیگ نون ایک امبریلا کے نیچے ایک پارٹی کی حیثیت سے میاں نواز شریف کی قیادت میں الیکشن میں جائے گی اینڈ آئی ول بی پارٹ آف دیٹ. اچھا، اگر ایسے حالات بن جاتے ہیں ان فیوچر تو آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے یا مسلم کانفرنس کو؟ جی، گزارش یہ ہے کہ میں نے مسلم کانفرنس کو جب میں نے چھوڑا نہیں تھا، مجھے نکالا تھا. اچھا چودھری صاحب، پچھلے عرصے میں باز گشت تھی کہ جو مسلم لیگ نون کے ممبران تھے ان سے حلف لیا گیا. نواز شریف، جی میں شامل تھا اس میں. آپ نے جناب میں شامل تھا. میں ان تجاویز دینے والے لوگوں میں نے فاروق حیدر کو کہا کہ سب سے اگر تمہیں کچھ لوگ سخت میں ڈالتے ہیں الگ لے لو ان سے. اچھا چودھری صاحب، آپ نے حلقہ میں کافی کام کیے، ترقیاتی کام کیے، سڑکیں وغیرہ بنائی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کی بنیاد پہ لوگ آپ کو آئندہ جو میں نہیں یہ سمجھتا. میں یہ بالکل سڑکوں کی بنیاد پر نہ لوگ ووٹ دیتے، نہ میں کسی کو کہتا ہوں سڑکوں کی بنیاد پر دیں. حلقہ ڈڈیال میں سڑکوں کے علاوہ کیا تعمیر و ترقی ہوئی؟ اس کے علاوہ کیا کام ہوئی؟ اس سے بیڈ پلاننگ اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 3 میڈیکل کالج بنا دیے، میرپور میں بھی، مظفر آباد میں بھی، راولہ کوٹ میں. نہ عملہ دیا، نہ اکوپمنٹ دیا، نہ بلڈنگ دی، نہ گراؤنڈ دیا، کچھ نہیں دی. تو صاحب، آپ کے حلقے میں پیپلز پارٹی کے دور میں 4 تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کیا گیا، لیکن جب آپ کی حکومت آئی وہ اپ گریڈڈ ہے، وہ ابھی تک اپ گریڈ ہے. وہ ڈی نوٹیفائی بھی نہیں، ڈی نوٹیفائی جو پیپلز پارٹی والی اپ گریڈیشن ہے نا، اس کے میں خلاف ہوں. راجہ شعیب عابد صاحب اور علی زمان ایڈوکیٹ صاحب 2016 کے الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا انہوں نے، لیکن اس مرتبہ وہ خود الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. جی، ان کا جمہوری حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لڑنا چاہیں تو بالکل دونوں کا حق ہے یہ الیکشن.
اچھا افسر شاہد صاحب پر آپ شمراتو پر قبضے کا الزام لگاتے رہے, اس میں کس حد تک جی میں نہیں شملاتوں کا قبضے کا الزام لگاتا. الزام وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ ہو. 2016 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا احتساب کا نعرہ بھی تھا, تو ابھی تو آپ حکومت میں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ احتساب کے معاملے میں تو پارلیمانی پارٹی, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سزائے موت رکھیں. اگر مجھ پر ایک ٹکے کی ایک پیسے کی بددیانتی ثابت ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 بڑے نعروں میں ناکام رہی مسلم لیگ نون, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2021 کے الیکشن میں جب مسلم لیگ نون صرف سڑکوں کی بنیاد پہ الیکشن لڑے گی؟ میں نے کہا کہ کمی کوتاہی ہوئی ہوگی, ہو سکتی ہے, ہوتی رہتی ہے, انسان ہے, فرشتے نہیں ہیں. ٹھیک. افسر شاہد صاحب کے ساتھ آپ کی جو خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے بعض اوقات آتی رہتی ہیں خبریں, اس میں کس حد تک سچائی؟ خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں ہماری, تو بالکل ظاہر بظاہر ملاقاتیں ہیں. اچھا, ابھی آپ کا ایک بیان بھی تھا جس میں آپ نے کہا کہ محکمہ مال کا کوئی بندہ قبضے سے روکے تو اسے آگ لگا دے. جی بالکل, میں یہ کہتا ہوں میرے اختیار میں ہو, محکمہ مال کو میں ختم کر دوں آزاد کشمیر سے. ایم ڈی اے کو میں اگر پرائم منسٹر بنوں تو میں صبح ہونے سے پہلے اس ایم ڈی اے کو ختم کر دوں. یعنی یہ محکمہ مال کی آپ بات کرتے ہیں, محکمہ بجلی کی آپ بات کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے کا سارا بل جو ہے یہ آزاد کشمیر کا میرپور سے جاتا ہے. اچھا, جو 2016 میں آپ کے خلاف الیکشن لڑنے والے کو وزیر اعظم صاحب نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال لگا دیا, اس بارے میں آپ کا کیا موقع؟ وہ میرا ماموں زاد بھائی بھی ہے, مجھ سے چھوٹا ہے, تو اب مجھ پہ ہوتی تھی شاید میں اس کو نا پرائم منسٹر صاحب نے کیا تو چلے. ایاز میر صاحب کی جو تقرری ہوئی وہ بھی آپ کی مرضی کی؟ جی میں یہ کہتا ہوں, میں نے نہیں کہا, میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو کیوں آپ بناتے ہیں, آپ مسلم لیگ کے لوگوں کو بنائیں. لیکن آپ کی اپنے حلقے میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کمزور ایم ایل اے؟ میں کمزور نہیں ہوں, کمزوری کبھی میرے نہ جسم کے نزدیک گزری ہے نہ ذہن کے نزدیک گزری ہے, نہ میں کوئی سماجی طور پر کمزور ہوں. آپ سینئر آدمی تھے, لیکن الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو چھوڑ کے چودھری شہید صاحب کو وزیر بنا دیا گیا. یہ میں نے بنوایا تھا, تو شہید صاحب کو میں نے وزیر بنوایا تھا. بیسیکلی آزاد کشمیر حکومت احتساب کے نظام کو بہتر نہیں بنا سکی. نہیں, حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا ہے, یہ کام اسمبلی کا ہے. آپ کے پاس زراعت کی وزارت ہے, آزاد کشمیر میں زراعت پر کیا کام ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں تمام حکومتی نظام جو اس وقت ہے آزاد کشمیر میں پورے پاکستان, میں اسی سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا, سیاست کے علاوہ کیا شوق ہیں آپ کو؟ سیاست کے علاوہ میرے شوق ہیں گارڈننگ, کلچر. کوئی پسند کا شعر سنا دیں. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, کسی نے کہا چاند ہے, کسی نے کہا چہرہ تیرا, ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم ہنس دیے, ہم چپ رہے, منظور تھا پردہ تیرا.